بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کے قریب جان سے عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے علم تعبیر کیا ہے، علم تعبیر کا موجد کون ہے، اور علم تعبیر کے 6 بڑے امام کون کون ہیں۔ علم تعبیر وہ علم ہے جس میں خوابوں کے تعبیر کے علم کے اصول و قواعد جانے جاتے ہیں۔ علم تعبیر کا موجد، در حقیقت ہر شے کا موجد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن عرف عام میں ہر علم کا موجد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے سب سے پہلے دنیا میں اس کو شروع کیا، اس کو اس علم کا موجد کہتے ہیں۔ جیسے کہ ارسطو کو علم منطق کا موجد کہتے ہیں، اور علم عروض کا موجد خلیل نحوی کو کہتے ہیں۔ خوابوں کے تعبیر کے علم کا موجد حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ علم عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اے یوسف، اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور اسی طرح تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر کے علم کا عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وعدہ کے وفا ہونے کا اقرار خود کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے سلطنت بھی عطا فرمائی اور مجھے علم تعبیر بھی عطا فرمایا۔ علم تعبیر کے 6 مشہور امام۔ علم تعبیر میں علماء کرام، اولیاء ربانی کو دسترس حاصل ہوتی ہے، مگر یہ 6 شخصیات وہ ہیں جن کو علم تعبیر پر مکمل دسترس حاصل تھا، جو علم تعبیر کی دنیا میں بہت مشہور ہوئے، اور انہی کے اقوال کو بطور سند پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق، حضرت علامہ محمد ابن سیرین، حضرت امام جابر مغربی، حضرت ابراہیم کرمانی، حضرت اسماعیل بن اشعث رحمہ اللہ اجمعین۔ اور اس فن میں انہی 6 حضرات کی کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ علم تعبیر نہایت ہی افضل علم ہے جس کی ثبوت قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص نعمتوں میں شمار کرے تو اس کے افضل ہونے میں کسی اور دلیل کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ علم تعبیر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انعامات یوسفی میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر بھی سکھایا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے علم تعبیر کو قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام پر بطور ایک انعام کے، بطور اپنے احسان کے جتلایا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی خواب اور اس کے تعبیر کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اچھے خواب کو اپنے مومن دوستوں اور بھائیوں کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھے تو چند بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اقوال سے بھی خواب کی تعبیر کے علم کی فضیلت بہت زیادہ وارد ہوئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سب سے پہلی نعمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کی وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک مقرب فرشتہ دیکھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مخاطب ہوا، اے محمد، آپ کے لیے خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے گروہ میں سے آپ کو ممتاز کیا اور آپ کو اپنا آخری نبی یعنی خاتم النبیین قرار دیا۔ حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، قرآن مجید میں جو آیت ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے نیک بندوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بشارتیں ہوتی رہتی ہیں، اس سے مراد نیک بندوں کے خواب ہی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے علم تعبیر کے بارے میں جان لیا اور علم تعبیر کی فضیلت قرآن مجید کی آیات، احادیث مبارکہ اور اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی معلوم کر لیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی خواب دیکھیں تو اس کی تعبیر کسی تعبیر جاننے والے سے معلوم کریں۔ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ابن سیرین سبسکرائب کریں اور اپنا خواب کمنٹ کریں۔ اپنا اور اپنے دل کے قریب اور جان سے عزیز پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔